امام حسین نے حر بن یزید امام حسین سے کہنے لگا مجھے حکم ہے آپ کو روکنے کا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ امام صاحب نے فرمایا وجہ؟ زمین اللہ کی ہے۔ اس نے کہا آپ بیعت نہیں کر رہے، یزید کی حالات آپ کے حق میں درست نہیں ہیں، آپ نہیں جائیں گے۔ امام روک گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے انہوں نے اذان ظہر پڑھی تو حر بن یزید کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز ادا کی۔ کہا بھئی تم مقابلے میں آئے ہو، نماز پیچھے پڑھتے ہو؟ کہا حضور مقابلہ تو تلواروں سے کر رہے ہیں، پر ہمارا دل تو مانتا ہے نا کہ مصطفیٰ کا نواسہ بڑی شان والا ہے۔ حر بن یزید نے 3 نمازیں لشکر سمیت امام حسین کے پیچھے پڑھی ہیں، 3 نمازیں، ظہر عصر اور مغرب۔ پھر امام حسین کے سامنے شرائط پیش کی کہ آپ کو یہاں گھیر لیا گیا ہے، یہاں آپ بیعت کریں گے، یہاں آپ جنگ کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین نے فرمایا نہیں بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، اس کے علاوہ تم جو کہتے ہو میں کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے خط لکھا، عبید اللہ ابن زیاد کو ایک بندہ دوڑایا پیچھے، کوفے چند میل پہ کوفہ تھا، کہا وہ نہیں مان رہے، کیا کرنا ہے؟ تو حسین ابن علی ہے، میں زیادہ دیر انہیں روک بھی نہیں سکتا۔ انہوں نے پیغام دیا حر بن یزید کو کہ کرنا کچھ بھی نہیں، ان کا پانی بند کر دو، بلیک میل کرو، کھانا پانی نہیں ملے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود ہی مان جائیں گے۔ حضرت امام علی مقام کے بارے میں حر کے پاس جب یہ پیغام آیا تو حر کہنے لگا میری طبیعت نہیں مانتی حسین پر پانی بند کروں، دل نہیں مانتا۔ جب یہ لفظ کہے نا دوبارہ تو پھر عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو 10,000 آدمی دے کے بھیجا، کہا حر بن یزید لچک دکھا رہا ہے حسین کے حق میں۔ ایک رے کا علاقہ تھا، بڑی وہاں فصل ہوتی تھی، لوگ کوشش کرتے تھے وہاں کا گورنر بننے کی، کوشش کرتے تھے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہنے لگا تمہیں رے کی گورنری ملے گی، سب سے سرسبز و شاداب علاقہ، تمہیں وہاں کا گورنر بنایا جائے گا اگر حسین کے خلاف لڑو گے۔ یہ اتنی زبردست ہوتی ہیں گورنریاں کہ گورنریوں کے لیے لوگ نسل رسول کے خلاف بھی نکل آتے ہیں، یہ اتنی تگڑی ہوتی ہیں، اتنی جلدی وفاداریاں بدلتی ہیں۔ وقت اتنا نہیں کہ میں مزید تفصیل میں جاؤں۔ امام حسین کو روک لیا گیا، عمر بن سعد نے روک لیا۔ 1 محرم کو امام آئے، 7 محرم تا روکا گیا، 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ جانور پانی پیتے تھے، گھوڑے پیتے تھے، کتے پیتے تھے، لیکن مصطفیٰ کے گھرانے کو پانی پینے کی اجازت 3 دن تک پانی بند رہا۔ 9 محرم کو عمر بن سعد نے اور لوگ بلائے۔ شمر ایک بڑا سخت آدمی تھا، سنگ دل بدبخت، جس نے حضرت علی اصغر کے گلے پر تیر مارا تھا، وہ اور لشکر لے کے آیا۔ رات کو کہنے لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بس بڑا ہو گیا، یہ 9-10 محرم کی درمیانی رات، یہاں آپ جنگ کریں گے یا آپ بیعت کریں گے، 2 ہی باتیں۔ امام حسین اندر گئے، سیدہ زینب سے مشورہ کیا، باہر آئے، فرمایا بات وہی ہے جو پہلے دن والی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی بیعت تو میں نہیں کرتا، باقی جو تمہارا پروگرام ہے۔ شمر اور ابن سعد کہنے لگے پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا انداز ہے امام حسین کا، فرمانے لگے کل جنگ کروں گا، مجھے پتا تو ہے جنگ کا نتیجہ کیا نکلنا ہے، 1 رات مجھے دے دو تاکہ میں کھل کے اپنے رب کی عبادت تو کر لوں۔ حسین نے جانا ہے، مجھے پتا ہے کل رزلٹ 72 اور 22,000 کا کیا 1 رات مجھے دو، میں مالک سے راز نیاز تو کروں، میں گویا اس سے پوچھوں تو صحیح کہ مالک میرے والد بھی شہید ہیں، بھائی بھی شہید ہیں، نانا کو بھی دکھوں میں دیکھا ہے، تو اب میری باری ہے تو مالک میں حاضر ہوں، مجھے موقع تو دو، اس لیے کہ میرے نانا نے بدر میں بھی ساری رات عبادت کی تھی، صبح مجھے موقع دو۔ اور دنیا کا اصول ہے جب کوئی موقع مانگتا ہے تو دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کہنے لگے کوئی موقع نہیں۔ حر بن یزید پیچھے سے بولا، کہنے لگا نہیں بدتمیزی نہ کرو، حسین کو موقع دو، تمہیں دینا پڑے گا۔ موقع دیا۔ حر بن یزید نے پھر منت کی، کہا حضور آپ مہربانی کریں مان جائیں۔ فرمایا ماننے والا کھاتا کوئی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، ضمیر کا سودا اب تو عام ہو گیا، بازار لگتے ہیں، ریٹ لگتے ہیں، اپنی اپنی چاہتوں پہ لوگوں نے اپنے اپنے انداز سجائے ہوئے۔ کوئی آدمی بس اچھے طریقے سے نام لے لے تو بس ہم اس کے پیچھے چل جاتے ہیں، اب تو عام ہو گیا یہ معاملہ۔ امام حسین نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ساری رات عبادت میں گزری، ریاضت میں گزری۔ تہجد کا وقت ہوا تو گھر والوں کو بلایا، فرمایا دیکھنا تمہاری سی کی آواز نہ باہر آئے، خبردار سی کی آواز نہ آئے۔
اور امام زین العابدین سے فرمایا تو بیمار ہے، تو جہاد نہیں کرے گا، لیکن خیال رکھنا پیچھے. اور بڑی قیمتی بات بتا رہا ہوں، ہماری بیویاں کسی کے گھر میت ہو جائے تو 4 دن بخار نہیں اترتا. امام علی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا تو بڑی ہے، میری بہن ہے، پیچھے سارے بچے ہیں، جوان ہیں، ان کے حوصلے تیری ذمہ داری ہیں. صبح جنگ کا طبل بجنے لگا، فجر کی نماز پڑھی، سورج چڑھا، 10 محرم کا دن، جمعے کا وقت. جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریت پر سجدے کیے، لمبے سجدے، لمبی نماز. سورۃ الشمس کی آیات دوسری رکعت میں پڑھی تو سارا کربلا گونجنے لگا. کیا انداز تکلم تھا امام علی مقام کا. نماز مکمل ہوئی تو حور بن یزید، عمر بن سعد اور شیمر سے کہنے لگے واقعی حسین سے لڑو گے؟ پتہ نہیں کون ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، تم نے نہیں پڑھا الا المودۃ فی القربى، تمہاری آنکھیں بند ہیں. الحسن والحسین سید الشباب اہل جنہ، تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگا چپ کر، حکومت نظر آ رہی ہے. اور بن یزید کہنے لگا پھر میرا بھی فیصلہ سنو، مجھے حکومت نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے. حکومت نہیں چاہیے. امام حسین کی پہلی فتح دیکھیں، اور بن یزید ایڑی لگا کے نا یزید کے لشکر سے نکل کے امام حسین کے لشکر میں شامل ہو گیا. اور پہلا شخص جس نے امام حسین کو روکا، امام حسین کے نام پر پہلا سر بھی اسی شخص نے کٹایا ہے. لیکن یزید کی قبر پہ لعنت بھی کوئی نہیں برساتا، اس کا محل تھا بہت بڑا. لیکن جب لوگ کربلا میں امام حسین کو سلام کرنے جاتے ہیں تو قدموں میں حور بن یزید کا مزار بھی بنا ہوا ہے، اس کو بھی سلامی دی جاتی ہے. اور اب ہم اکیلا حور بن یزید نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں حور بن یزید رضی اللہ تعالیٰ. اب ہم اتنی تعظیم کرتے ہیں اس حور کی. جناب امام حسین کو میدان میں کھڑا کیا گیا، جہاد کا طبل بجا، پہلے خدام آئے. اور سن لو آج وہ پتہ نہیں بازاری سے لوگ چڑھ گئے اسٹیجوں پہ، بازاری سے، نہ چہرے پہ داڑھی ہے نہ سر پہ کوئی کپڑا ہے، بازاری لوگ ہیں، بھاگ رہے ہیں، بازو چڑھائے ہوئے ہیں، بٹن کھولے ہوئے ہیں، تماشا بنا دیا. سننے والوں کا بھی اللہ ہی حافظ ہے. وہ اسٹیج پہ یہ اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے، بھاگ کے ادھر جاتا ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ سننے والوں کا بھی عجیب انداز ہے، ہر بندے کو سننے بیٹھ جاتے ہیں. دین مہذب ہے، تہذیب والا ہے، دلائل رکھتا ہے، دین وقار رکھتا ہے. ایسے لوگ اب دین بیان کریں گے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح جب جہاد کا وقت آیا، پتہ کون کون تھے کربلا میں؟ امام حسین کے ساتھ امام حسین کے 4 بھائی تھے کربلا میں. کتنے؟ بول کے بتائیں. حضرت علی کے 4 بیٹے، عباس بن علی، جن کو حضرت عباس کہا جاتا ہے نا، علمدار، یہ حضرت علی کی دوسری زوجہ میں سے. عباس بن علی بھی تھے اور ابو بکر بن علی بھی تھے، عمر بن علی بھی تھے، عثمان بن، یہ حضرت علی کے بچوں کے نام ہیں. یہ آپ کے شہزادے امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے. ان کا نام صرف اس لیے نہیں لیا جاتا کہ ان کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ، حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا ہے تو تم نے کربلا کے میدان سے خارج کر دیا. یہ تینوں شہزادے حضرت جناب سیدنا امام حسین کے ساتھ تھے، یہ بھی شہید ہوئے. حضرت جناب زینب امام حسین کی سگی بہن ہے، ان کے 2 بچے تھے، اون و محمد. جب امام حسین میدان میں جانے لگے تو جناب زینب بچوں سے کہنے لگی نہ، پہلے بھائی نہیں جائے گا، پہلے بھانجے جائیں گے. 2 بچے شہید ہوئے. حضرت قاسم بن حسن امام حسن کے بیٹے تھے. وہ جب میدان میں جانے لگے تو امام حسین نے کہا نہیں بھائی تو نہیں جائے گا، تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں جاؤں گا. تو حضرت قاسم بن حسن نے ایک تعویذ کھول کے دیا کہ ابا جی میرے والد نے کہا تھا جب بڑی مشکل آ جائے تو تعویذ کھول کے دیکھنا. تو آج بڑی مشکل آئی ہے تو میں نے تعویذ کھولا ہے، تو یہ دیکھیں کیا لکھا ہے. یہ تو رکا ہے، تعویذ ہے ہی نہیں. جب کھول کے دیکھا تو اس پہ لکھا تھا قاسم اگر حسین پہ کوئی کڑا وقت آ جائے تو بیٹھ کے آگے آگے رہنا، اگر کڑا وقت میرے بھائی پہ کبھی آ جائے نا دیکھنا اس کے آگے آگے چلنا، اسے حسن کی کمی نہ محسوس ہو. پائیاں جہاں ساکھ نہیں کوئی جے وچ خار نہ ہوئے. سیدنا امام حسین پہلی دفعہ کربلا میں اس وقت روئے جب یہ رکا. آپ نے دیکھا تو فرمایا ٹھیک ہے، اگر حسن کی یہ وصیت ہے تو میں نے زندگی میں اگر ان کی ہر بات مانی ہے اب بھی مانوں گا، تمہیں اجازت ہے. جناب قاسم بن حسن 16 سال کا جوان جب میدان میں نکلے تو ہائے ہائے پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے.
इमाम कासिम बिन हसन जब मैदान में निकले तो तबरी से लेकर अल्लामा अबुल हसनात साहब सबको पढ़ के तो देखो, 3 दिन की प्यास है, शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफें हैं, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए। सुनाओ किस्सा खैबर को, तमामी अपने बच्चों को। अली की दास्तां सुन के दिलों से डर निकलता है। अली की दास्तां सुन के दिलों से, ये जो बच्चे डर रहे हैं ना, वो हो चिमगादड़ आ गई, काकरोच आ गया, ये खौफ निकल जाएगा अगर हजरत कासिम बिन हसन की बात सुनेंगे। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा चाचा यजीद का लश्कर तो बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी मेरे हलक से गुजरे तो मैं सारे काट के ले आऊंगा आपके पास, चंद कतरे। लेकिन थोड़ी देर गुजरी, अमर बिन साद कहने लगा अकेले अकेले जाओगे तो अली का पोता है, ये सबको मार देगा, इकट्ठे जाओ। चारों जानब से तीर बरसे, एक तीर लगा आके गर्दन के पीछे, बस जनाब सैयदना कासिम बिन हसन घोड़े से नीचे गिरे। तो जनाब ज़ैनब हौसला करके आंसू समेट के कहने लगी मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा के ला। हज़रत इमाम हुसैन उनको उठा के लाए तो इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था तो उनके पैर, उनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज़्यादा है। उठा के लाया, लिटा दिया गया। इमाम हुसैन के अपने बड़े बेटे मैदान में निकलने को, अली अकबर नाम है, जब जिन लोगों ने हुजूर को नहीं देखा था, वो जब कहते ना हमने नबी पाक का दीदार नहीं किया तो बताओ किस तरह के थे, तो बताया जाता था कि जनाब अली अकबर का दीदार करो, हम शबीह मुस्तफ़ा। और जब वो गलियों में निकलते थे तो औरतें छतों पे चढ़ जाती। जनाब अली अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु तलवार लेके मैदान में निकले, जवान बेटे देने बड़े मुश्किल। ओ यारो रट्टा क्या है ये तो बताओ, कि जालिम आदमी हुक्मरान, यार ये रट्टा है, एक जालिम का रास्ता रोकना है, इस रट्टे के लिए हम शबीह मुस्तफ़ा जनाब सैयदना इमाम अली अकबर मैदान में निकले, बड़े लोग मारे, बड़े, फिर एक तीर उनके भी गले में लगा। और जब वो गिरे ना ज़मीन पे तो हज़रत इमाम हुसैन दौड़ के आए, दौड़ के, और जब तशरीफ़ लाए तो उनके गले से तीर खींचा तो एक जुमला लिखा है साहिब तबरी ने, उसने हद कर दी। कहने लगे तीर खींचा तो इमाम हुसैन की आंखों में आंसू आए, कहने लगे काश जनाब इब्राहीम आज मेरे सामने होते तो मैं उन्हें कहता कि आपने तो बेटा ज़िबा करते वक्त आंखों पे पट्टी बांधी थी, देखो मैं खुली आंखों से बच्चे ज़िबा कर रहा, खुली आंखों। काश जनाब इब्राहीम खलील होते तो उन्हें कहता। जनाब अली अकबर भी शहीद हुए। हज़रत अली असगर को तो अचानक उठाया था इमाम हुसैन, बाहर निकले तो गर्दन पे तीर लगा तो 6 महीने का बच्चा वो भी शहीद हुआ। खून उछाला आसमान की तरफ तो कहा मौला देख ले, मैंने 6 महीने वाला भी नहीं बचाया, वो भी दे दिया है। फिर हज़रत अब्बास को बेटियों ने कहा कि अब ना, कुछ कहते हैं पहले शहीद हुए, कुछ ने लिखा बाद में, अब हमसे पानी के बगैर नहीं रहा जाता। तो जनाब अब्बास पानी का मशकीज़ा लेके निकले बाहर, एक हाथ कटा, दूसरे पे मशकीज़ा वो भी कटा, फिर पानी तो भर लिया था, ला ना सके, फिर गर्दन कटी तो शहीद हुए। बच्चों की भी शहादत हुई, पर जब उनका लाशा उठाया तो इमाम हुसैन कहने लगे मौला अब ना हुसैन की कमर कमज़ोर हो गई है, अब कमज़ोर हो, और भाई एक मैयत हो जाए तो 4-5 दिन तो पूरी आंखें नहीं खुलती, कैसा जर्री ख़ानदान है। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम अली मकाम ने पटका बांधा, सर पे दस्तार बांधी, मौला अली की तलवार पकड़ी, नबी पाक का इमामा बांधा और घोड़े पे सवार हुए। तो कहने लगे ज़ैनब घर तेरे हवाले और मैं अल्लाह के हवाले, घर तेरे हवाले और मैं। और फिर इमाम हुसैन निकले, इमाम अली मकाम निकले। रावी कहते हैं कि ये जलवा पहले भी बड़े सोने थे, पर आज जो रंग देखा वो कभी नहीं देखा। क्या अंदाज था, जिधर जाते नारा लगाते तो हद हो जाती। इतने लोग इमाम हुसैन ने काटे, इतने काटे, फिर वापस पलट के आए और कहने लगे ज़ैनब जरा पर्दे के पीछे से देख तो सही मेरी बहन, इन बुज़दिलों को जुर्रत ही नहीं हो रही हुसैन के मुकाबले में आने, एक दूसरे को धक्का देते, तू जा तू जा। फिर इकट्ठे वार हुए। ये कौन है कटा हुआ, लिबास है फटा हुआ, ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूर ऐन है। फिर चारों जानिब से तीर बरसे तो इमाम अली मकाम
چونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا، اترے گھوڑے سے، خون بہ رہا تھا، گرم ترین ریت سے تیمم کیا، سر سجدے میں رکھا، اور جب شمر آپ کی گردن کاٹنے لگا تو کہنے لگے ٹھہر جا ذرا رب سے ایک بات کر لینے دے. اور پھر بولے امام حسین، کہنے لگے مالک تو اب بتا کہ حسین سے راضی ہے کہ ناراض ہے، تو بتا. تو پھر ایک آواز آئی، یا ایتھا النفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. فرمایا نفس مطمئنہ واپس آ جا، تو اللہ سے راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی. امام حسین وہاں شہید ہو گئے. اب یہ قافلہ امام حسین کا سر کاٹ، ذرا دیکھنا غور کرنا، سر کاٹ کے نیزے پہ رکھا ہے، جسم کربلا میں پڑا ہے. عورتوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کے لے جایا گیا یزید کے دربار میں. یزید پہلے عبید اللہ ابن زیاد نے بدتمیزی کی، پھر یزید نے کی. سعودی عرب کا ایک مولوی بول رہا تھا، سعودی عرب کا، ان سے بھی بڑا عشق ہے، جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. ہمیں لوگ مشورے دیتے ہیں کہ جو یزید کو اچھا کہے اور حسین کو باغی کہے اس کو ہم امام مان لیں. اس بے شرم بے حیا کو جو نبی پاک کے گھرانے کے بارے میں بکے اسے امام. سعودی عرب میں مسجد نبی میں درس دینے والا جس نے تقریر سننی ہو میرے پاس ہے. وہ کہتا ہے یزید تو بڑا اچھا آدمی تھا، اس نے تو بڑی خدمت کی، تو میں نے اسے کہا رشتہ داری کر لیا یزید کے ساتھ، قریب ہو جا. شرم نہیں آتی؟ آج بھی نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، حیا نہیں آتی، خیال نہیں آتا؟ اور لوگ گھر میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں جی جو بیت اللہ میں ہو وہ بھی برا ہو سکتا ہے. بیت اللہ میں تو 360 بت بھی تھے، وہ اچھے تھے. مدینے میں تو 360 منافق بھی رہے، پوری سورہ منافقون نازل ہوئی، وہ اچھے تھے. عجیب تماشا بنا دیا لوگوں نے مذہب کا. وہ آج بک رہا ہے، آج میرے پاس ویڈیو آئی ہے، کہتا ہے یزید نے تو بڑی خدمت، تو عبید اللہ ابن زیاد نے قتل کیا. بے شرمو، اگر عبید اللہ ابن زیاد نے بھی قتل کیا تھا تو حکومت کس کی تھی؟ بولے، بول کے بتائیں. تو پھر یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو سزا کیوں نہیں دی، بلکہ ایک جگہ 2 گورنریاں دی اس کو؟ یہ حال کیا. بلکہ سنو جو حدیث پاک میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ یزید چھڑیاں مار رہا تھا، چھڑیاں. امام حسین کے لبوں پہ تو نعمان بن بشیر صحابی تھے، بول پڑے، کہنے لگے او یزید بدبخت، ہاتھ پیچھے اٹھا، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نے سینکڑوں بار نبی پاک کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے. حضرت جناب زینب عورتوں کے مجمع میں پیچھے ہو کے بیٹھی ہیں. یزید کے پاس جب پہنچا لشکر تو یزید کہنے لگا دیکھو اللہ نے مجھے عزت دی اور میرے مخالفوں کا کیا حال ہوا. تو بی بی زینب بول پڑی، اتنے صدمے سہے پر آواز توانا ہے، جاندار ہے. حضرت سیدہ زینب نے جب سنا نا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ نے عزت دی، تو جناب زینب بولی. نعمان بن بشیر کہتے ہیں بی بی بولی، اتنے صدمے ہیں پر جناب زینب بولی اللہ اکبر. اس انداز میں بولی کہ پہلے قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور پھر کہنے لگی یزید تو بکتا ہے، کہتا ہے کہ تو عزت والا ہو گیا، یہ تیری حکومت ہے، 4 دن گزرنے دے، تجھ پہ کوئی لعنت بھی نہیں برسائے گا، اور میرے بھائی کا قیامت تک ممبروں میں اور خطبوں میں ذکر ہوا کرے گا، وقت گزرنے دے. جب جناب بی بی زینب بول رہی تھی تو حضور کے ایک نابینا صحابی پاس بیٹھے تھے، جناب نعمان بن بشیر کا ہاتھ ہلایا، ہلا کے کہنے لگے کیا علی آ گئے؟ تو علی کی آواز لگتی ہے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میرے بھائی بس کربلا والا قافلہ تو مدینے پہنچ گیا. 3 سال یزید نے حکومت کی، شرابیں عام ہو گئیں، مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کا غلاف جلا، مدینے پہ اس نے حملہ کیا. 3 دن مسجد نبوی میں اس نے گھوڑے باندھے، مسجد نبوی میں صحابہ کو نکال کے اپنا اس نے امام مقرر کیا، لیکن پھر امت نے اسے قبول نہ کیا، پھر وہ رسوا ہوا اور آج تک وہ رسوا ہے. لیکن امام حسین کا نام کل بھی زندہ تھا اور آج بھی